اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبة علویہ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایة المرتضویہ والحمد للہ الذی فرض مودته على العربیة والعجمیہ وعلى مبلغ رسالاته الإلہیہ سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفى محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العلي العظيم وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام مراجعین عظام شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صل علی محمد۔ عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے۔ ایام عزا کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، چاروں طرف حسینی فضا ہوتی ہے، لبوں پر ذکر ابا عبداللہ الحسین ہوتا ہے۔ امام حسین سے ہمدردی کرنے والی قومیں دنیا میں بھری پڑی ہے۔ امام حسین کے لیے جب بھی فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین بچھتی ہے، ہر قوم، ہر رنگ، ہر ڈھنگ، ہر ملت ابا عبداللہ الحسین کے فرش عزا پہ آتی ہے اور امام حسین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتی ہے۔ لیکن جب بھی
ایام عزائے فاطمیہ کی فرش عزا بچتی ہے تو اس کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں بہت ہلکے اور آہستہ الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں مقدمتاً یہ میسج پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایام عزائے حسینی کا اہتمام، ایام عزائے حسینی میں شرکت اور ایام عزائے فاطمیہ کی شرکت میں ایک بارز فرق ہے، جسے ایک اصطلاح کے ذریعے پیش کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے ایام عزائے حسینی عمومی ہیں، ایام عزائے فاطمیہ خصوصی ہیں. ایام عزائے حسینی عمومی ہے، ایام عزائے فاطمیہ خصوصی ہے. ایام عزائے فاطمیہ میں محرمیت کی شرط ہے. ایام عزائے فاطمیہ میں محرمیت کی شرط ہے، کیونکہ جناب صدیقہ کے تمام معاملات کو چھپا کے رکھا گیا. اگر آپ وصیتیں اٹھائیں تو شہزادی کی کیا وصیت ہے؟ علی دفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا. کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دینا. غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا. میرے جنازے پہ ہر کسی کو شرکت کی اجازت نہ دینا. معاملات خفیہ تھے. اب اگر علی ابن ابی طالب نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ علی کی نظر میں محرم ہیں. اگر امیر المؤمنین نے آپ کو بتایا آپ شہزادی کی عزا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ محرم ہیں. عزائے فاطمیہ خصوصی ہے، یہاں پہ معاملات تھوڑے سے جدا ہیں. جناب صدیقہ کے لیے آپ ماشاءاللہ سے، میں یہاں پہ آیا جوانوں کو مسلسل خدمتوں میں دیکھ رہا ہوں. ان تمام خدمات کو دیکھنے کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جنہیں کہنے کا دل تو چاہ رہا ہے، لیکن ان باتوں کو کنارے رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک آئے کریمہ کو بھی سرنامہ سخن قرار دیا اور ظاہر سی بات ہے ہدف یہی ہے کہ شہزادی کونین کے فضائل و مناقب آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک حدیث، یہ تمام خدمات، جوانوں اپنی تمام خدمات کو اپنی نظروں میں رکھیے اور ایک حدیث سنیے. فیصلہ آپ کے حوالے، نتیجہ میں کچھ نہیں دوں گا. مولا تشریف فرما تھے، ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا میں نے آپ کے جد کی طرف سے صدقہ دیا. ماشاءاللہ سے باشعور افراد تشریف فرمائے. حدیث بہت ظاہر و واضح ہے. مولا میں نے آپ کے جد کی طرف سے صدقہ دیا. حضرت نے جواب دیا اللہ یتقبل عملک، اللہ تیرے عمل کو قبول کرے. صاحب آئے کہ مولا میں نے آپ کے جد کی طرف سے صدقہ دیا. مولا نے جواب دیا اللہ یتقبل عملک، اللہ تیرے عمل کو قبول کرے. کہ مولا میں نے آپ کی جدہ کی طرف سے صدقہ دیا. حضرت نے فرمایا تیرا شکریہ، تیرا شکریہ. مولا آپ کے جد کی طرف سے صدقہ دیا، اللہ یتقبل عملک. جدہ کی طرف سے صدقہ دیا، تیرا شکریہ. تیرا احسان ہے میری گردن پر، تیرا احسان ہے میری گردن پر. ابا بصیر تشریف فرما تھے، امام نے بلایا، مفصل طولانی روایت ہے. ابا بصیر کی طرف خطاب کیا کہ یا ابا بصیر اما تحب ان تکون فی من یسعد فاطمہ. اے ابا بصیر کیا تو نہیں چاہتا تیرا شمار ان لوگوں میں ہو جو فاطمہ کے مددگار ہیں؟ آپ کا بدن کانپا. یہ جملہ سننے کے بعد کسی کا بدن کانپا، کوئی حیران و پریشان ہوا. شاید ہم نے اس طرح اس جملے کو محسوس نہیں کیا. ذرا پھر سے محسوس کیجئے، اپنے وجود کی طرف دیکھیے، اپنی حیثیت کی طرف دیکھیے، اپنی اوقات کی طرف دیکھیے اور کہیے جناب ہم کہاں اور صدیقہ کی مدد کہاں؟ ہم اس لائق کہ جناب صدیقہ کی مدد کریں، جناب صدیقہ کے لیے ہم مددگار بنے.
ابا بصیر کے جملے ہیں. ابا بصیر کہتے جیسے میں نے یہ جملے چھٹے امام کے دہنے مبارک سے سنے فما قدرت علی المنطق، میری زبان گنگ ہو گئی تھی، میں کہوں تو کیا کہوں، کہ قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں. فتحیرت وتعجبت، میں متعجب ہو گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، مسلسل گریہ وزاری کی. میری کیا حیثیت کہ میں جناب صدیقہ کا مددگار بنوں، میری کیا حیثیت کہ میں جناب صدیقہ کی مدد کروں. حضرات معصومین نے فرمایا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری ماں کی رضا حاصل کرو، میری ماں کی رضا حاصل کرو. ایک مجموعی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ہر وہ کام کہ جس سے شہزادی کونین خوش ہو رہی ہیں وہ کام انجام کیے جائے، ہر وہ کام کہ جس سے شہزادی خوش ہو رہی ہیں. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. تھوڑی سی جو جگہ بچی ہے اس فاصلے کو ختم کرتے ہوئے قریب آ جائیں، بہت سارے لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یا اللہم صلی علی محمد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک شجرہ طیبہ کا تذکرہ فرماتا ہے. ماشاءاللہ سے آیت اتنی مشہور و معروف ہے کہ جس کا ترجمہ بچوں کو بھی حفظ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اپنے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح پیش کی، کشجرۃ طیبۃ، اللہ نے اپنے کلمے کا دار و مدار شجرہ طیبہ کو قرار دیا. میں توجہات کا طالب ہوں، فضائل کے باب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اپنے کلمے کا دار و مدار شجرہ طیبہ کو بنایا. ماشاءاللہ سے آیت ظاہر و واضح ہے، مجھے کسی خاص ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے حدیث کی طرف میں مقدمتاً چند باتیں عرض کروں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں جو پیغام دینا ہے وہ خود بخود پہنچنے لگے گا. شجرہ طیبہ، امام کی خدمت میں ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلمے کا دار و مدار شجرہ طیبہ کو بنایا، ذرا وضاحت تو فرمائیے یہ شجرہ طیبہ ہے کیا. امام نے وضاحت فرمائی اور اس شجرہ طیبہ کا خلاصہ کیا. ایک پاک و پاکیزہ درخت جس کا خلاصہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سنو الشجرہ رسول اللہ. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شجرہ طیبہ کا تذکرہ فرمایا، اس شجرہ طیبہ سے مراد ذات پاک رسول اعظم ہے. شجرہ طیبہ سے مراد، درخت سے مراد رسول اعظم کی ذات ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک درخت مختلف اجزاء سے مشتمل ہو کے بنتا ہے. درخت میں جڑیں بھی ہوتی ہیں، ڈالیاں بھی ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں. امام نے فرمایا کہ الشجرہ رسول اللہ، یا شجرے سے مراد ذات رسول گرامی ہے. وَفَرْعُهَا علی ابن ابی طالب، اور اس شجرے کا تنا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. بھائی تذکرہ مجھے جناب صدیقہ کا کرنا ہے، بس وہاں تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس وہاں تک پہنچ جائیے، پھر اس کے بعد ذمہ داری میرے حوالے. شجرہ رسول اللہ کی ذات، فرع شجرہ علی ابن ابی طالب کی ذات. وَأَغْصَانُهَا الْأَئِمَّةِ، اور اس درخت کی ڈالیاں ائمہ اطہار ہیں. اس درخت کی ڈالیاں ائمہ اطہار ہیں. وَأَوْرَاقُهَا الشِّيعَةِ، اور اس درخت کے پتے شیعیان حیدر صفدر ہیں. بھائی شجر طیبہ کا تذکرہ ہے، اس درخت کے پتے آپ ہیں. اچھا اس پہ مجھے بحث نہیں کرنا ہے، میرا مقصد درخت بیان کرنا نہیں ہے. اب آئیے آخری جملے پر.
وعنصر الشجرۃ فاطمہ، اور اس درخت کا عنصر فاطمہ کی ذات ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ لفظ عنصر واضح نہیں ہوا، اور اسی لفظ پہ مجھے گفتگو کرنی ہے آج اور انشاءاللہ کل۔ آئیے جناب، درخت رسول گرامی کی ذات، فرع شجرہ علی ابن ابی طالب کی ذات، ڈالیاں ائمہ اہل بیت، اور پتے شیعیان حیدر صفدر۔ اچھا جناب، عنصر کا معنی کروں؟ تھوڑا سا صبر کرواتا ہوں جناب، میرے ساتھ چلیے، دیکھوں میں کامیاب ہوتا ہوں عنصر کے معنی میں یا نہیں۔ درخت مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر شے کو کسی آذوقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بھائی درخت جمادات میں تو شمار نہیں ہوتا ہے، پتھر تو ہے نہیں کہ جس میں تنوع نہ پایا جاتا ہو، نشر و نمو نہ پایا جاتا ہو۔ درخت بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، سوکھتا ہے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ درخت کی بھی ایک غذا ہے۔ ماشاءاللہ سے اہل لکھنؤ ہیں، اور اہل لکھنؤ میں بہت ساری باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں تک میں نے بزرگوں سے سنا۔ کوئی خاص میرا تجربہ نہیں ہے، انشاءاللہ آج اور کل کے بعد تجربہ ہو جائے گا۔ آئیے جناب، درخت کا پتا، وَأَوْرَاقُهَا الشِّيَعَةُ، درخت کا پتا۔ کہنے لگے جناب ہمیں ڈالی کی ضرورت نہیں ہے، اپنا رشتہ ڈالی سے توڑ لے، اور کہے کہ وہ جو ڈالی کے ذریعے رس ہم تک آ رہا ہے، ہمیں جناب اس رس کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش باتوں کو سمجھا سکوں۔ ہمیں جناب اس رس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ پتے کا حال کیا ہوگا؟ الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں، پتے کا حال کیا ہوگا؟ ٹوٹ کے زمین پہ آئے گا، نہ صرف یہ کہ زمین پہ آئے گا، پیروں کے نیچے کچلا جائے گا، پیروں کے نیچے کچلا جائے گا۔ مجھے پتا ہے لکھنؤ کی سماعتیں انشاءاللہ اس منزل پہ خود بخود پہنچ جائیں گی۔ اگر درخت کا پتا ڈالی سے اپنا رشتہ توڑ لے، جناب ہمیں وہ جو مادہ اس ڈالی کے ذریعے، وہ جو رس اس ڈالی کے ذریعے ہم تک آ رہا ہے، ہمیں اس رس وس کی ضرورت نہیں ہے۔ جائیے جناب، آپ کا کیا حال ہوگا؟ ٹوٹ کے زمین پہ آئیں گے، سوکھ جائیں گے، پیروں کے نیچے کچھ لے جائیں گے۔ احتیاط کے ساتھ تمام ازواج اہل بیت اطہار کا مرتبہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے۔ درخت میں ڈالیاں بھی ہوتی ہیں نا، ڈالیاں کہیں ہمیں تنے سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے، وہ جو رس تنے کے ذریعے ہم تک آ رہا ہے، ہمیں اس رس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پہنچ گئی نا؟ ہمیں اس رس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جناب اور آگے بڑھیے، تنا کہے کہ ہمیں جڑ سے متصل رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تنے کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ساری تصویریں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ مجھے پتا ہے بچوں کے لیے ایک تصویر مبہم ہے، وہ ہے عنصر الشجرۃ فاطمہ۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ پورے درخت کی پوری کیفیت آپ کے سامنے۔ درخت کا پتا اگر رشتہ توڑے تو سوکھ جائے گا، ڈالی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں اس رس کی ضرورت نہیں تو ڈالی کا بھی حال وہی ہوگا۔ تنا اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں اس رس کی ضرورت نہیں، وہ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ خود درخت اگر یہ کہے کہ وہ رس اور وہ مادہ جو زمین کے ذریعے آذوقہ بن کے ہم تک پہنچ رہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو درخت کا حال کیا ہوگا؟ اب آئیے الفاظ کی طرف۔ مولا نے حدیث کی وضاحت فرمائی کہ درخت کون ہے؟ رسول گرامی کی ذات۔ تنا کون ہے؟ امیر المومنین کی ذات۔ ڈالیاں کون ہیں؟
ائمہ کی ازواج پتے کون ہیں؟ شیعیان حیدر صفدر. پھر حضرت فرماتے وَأُنصُرُ الشَّجَرَةِ فاطمہ. اب ذرا لغت اٹھا کے دیکھیے، لغت میں عنصر کے معنی ہوتے ہیں مادہ سیال، ایک لکوڈ، ایک رس. اب پتا چلتا ہے وہ ذات کہ جس ذات سے پورے درخت کی بقا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ زہرا کی ذات ہے. وہ ذات حضرت صدیقہ کبریٰ کی ہے. حضرت صدیقہ کبریٰ وہی صدیقہ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی. جناب کب کی بات کر رہے ہیں؟ 1300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، آپ محو ہیں کسی دنیا میں. اپنی دنیا کو چھوڑ کے ذرا دوسری دنیا میں آئیے اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہاں باتیں کل پرسوں نرسوں کی نہیں ہو رہی. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى. یہ آج اور کل کا زمانہ نہیں بلکہ آدم پر بھی ضروری تھا فاطمہ کی محبت کا اقرار کرنا. تمام انبیاء پہ ضروری تھا کہ وہ جناب صدیقہ کی معرفت کا اقرار کریں، محبت کا اقرار کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ذات صدیقہ کبریٰ کو مرکزیت عطا کی ہے، ذات صدیقہ کبریٰ کو محوریت عطا کی ہے. جناب صدیقہ کی ذات ہے جو امامت و نبوت کو ملاتی ہے. جناب صدیقہ کی ذات ہے جو رسالت کی بقا کہلاتی ہے. جناب صدیقہ کی ذات ہے جو نبوت کی بقا کہلاتی ہے. اور یہ جملہ میں نے مختلف منبروں سے کہا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب صدیقہ فدق کے لیے گئیں، جناب صدیقہ دربار گئیں، یہ ساری چیزیں بہانے تھے. یہ ساری چیزیں بہانے تھے کیونکہ جناب صدیقہ وہ خداوند متعال کے جس نے صدیقہ کی مہر میں ساری کائنات رکھی ہو، اسے تھوڑے سے ٹکڑے باغ کی ضرورت نہیں ہے. جس نے ساری کائنات رکھی ہو اسے باغ کے کسی ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو جناب صدیقہ بار بار جا رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، یقیناً جناب صدیقہ کا جانا کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی راز و اسرار سے خالی نہیں ہے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں امامت پہ احسان ہے جناب صدیقہ کا. اگر جناب صدیقہ کی ذات نہ ہوتی، اگر صدیقہ دربار میں نہ جاتی، اگر صدیقہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرتی، اگر صدیقہ احتجاج نہ کرتی، اگر صدیقہ خطبہ نہ دیتی، اگر صدیقہ دروازے پہ نہ جاتی، تو وہ جو فکر عالی ہے وہ آج ہم تک نہ پہنچتی. جناب صدیقہ نے جا کے احتجاج کر کے فکر عالی ہم تک پہنچائی ہے. وگرنہ کس کو پتا تھا کہ جناب رسول کے بعد 2 مکتبہ فکر ہیں؟ جناب صدیقہ نے اپنے احتجاج کے ذریعے بتایا کہ جناب یہاں 2 مکتبہ فکر ہیں، ایک کہ جن کے بانی وہ ہیں، دوسرا وہ کہ جس کے بانی علی ابن ابی طالب ہیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہ نے جناب صدیقہ کو مرکزیت عطا فرمائی، محوریت عطا فرمائی. اور میرے خیال سے اس مرکزیت و محوریت کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان راستہ ہے حدیث کے ساتھ. سب سے آسان راستہ ہے اسی مرکزیت و محوریت کو سمجھنے کے لیے. کہتے کسی نبی کی نبوت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ صدیقہ کی محبت کا اقرار نہ کر لے. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى کا مطلب یہی ہے کہ نبیوں کی نبوت مکمل نہیں جب تک صدیقہ کی محبت کا اقرار نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے جناب صدیقہ کو محوریت عطا کی ہے، جناب صدیقہ کو مرکزیت عطا کی ہے. وگرنہ ان تمام ہستیوں کے ہوتے ہوئے
ان تمام ہستیوں کے ہوتے ہوئے جب تعارف کا موقع آتا ہے، جناب صدیقہ ایک چادر میں تشریف لے گئیں، سارے پنجتن اس چادر میں جمع ہوئے. جب مکمل ہوئی تمام ہستیاں، ملائکہ تشریف لائے. ملائکہ نے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے ہستیاں کون ہیں؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ میں مرکزیت پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے جواب کیا دیا؟ بڑے آسان الفاظ ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اچھا جناب، رسول اعظم تشریف فرمائے، حضرت امیر تشریف فرمائے، حضرت امیر تشریف فرمائے، حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ تشریف فرمائے. اللہ تعارف کروا رہا ہے. ملائکہ گھبراؤ نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. جناب صدیقہ کی ذات سے کیوں تعارف کروایا جا رہا ہے؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں مرکزیت و محوریت. کس طرح اللہ نے صدیقہ کی ذات کو محور بنایا، قطب بنایا، مرکز بنایا. اچھا، تعارف جب کروایا جاتا ہے تو تعارف کا طریقہ کیا ہے؟ تعارف کا طریقہ کیا ہے؟ تعارف ہمیشہ اعرف کے ذریعے کروایا جاتا ہے. ماشاءاللہ سے علماء فضلاء تشریف فرمائیں. تعارف ہمیشہ اعرف کے ذریعے کروایا جاتا ہے. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں. آپ نجف اشرف تشریف لائیں، شارع رسول پہ داخل ہوں، باب القبلہ سامنے. مجھ سے کہیں قبلہ صاحب یہ سیدھے ہاتھ پہ دفتر ہے، یہ کس کا دفتر ہے؟ تو میں جواب کیا دوں گا؟ سیسانی صاحب کے دفتر کی طرف آپ کی نظر پڑے، میں آپ کے چہروں کو دیکھوں گا، آپ کے دل کی طرف دیکھوں گا، اور یہ دیکھوں گا کہ پوچھنے والا زیادہ جانتا کس کو ہے. واضح کر پا رہا ہوں باتوں کو؟ پوچھنے والا زیادہ کسے جانتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب لکھنؤ سے کوئی شیعہ تشریف لائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ جناب یہ کس کا دفتر ہے، تو میں اس کے دل میں جھانکوں گا اور دیکھوں گا کہ جناب یہ سب سے زیادہ سیستانی صاحب کو جانتا ہے. اب میں تعارف کرواؤں گا، جناب یہ سیستانی صاحب کا دفتر ہے، سیستانی صاحب کے بیٹے رہتے ہیں، سیستانی صاحب کے اہل خانہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوچھنے والا جسے زیادہ جانتا ہو اسی کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے. اچھا، بات کو یہیں پہ روکیے. چوتھے آسمان پہ رسول اعظم جب پہنچے تو رسول اعظم کے لیے ملائکہ نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگارہ، یہ ذات جو معراج پہ آئی یہ ذات کس کی ہے؟ تو تعارف کروایا گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں. بھائی بات کو سمجھیے گا، یہ علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں. یعنی رسول اعظم کا تعارف کس کے ذریعے کروایا جا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے. وہ کیسے؟ وہ خود رسول اعظم ایک مفصل حدیث میں فرماتے حینما اسرع بی الی السماء، کہ جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، فما رأیت موضعا الا وکان فیہ مکتوبا علی، کہ جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا میں نے کوئی ایسا مقام نہیں دیکھا جہاں علی لکھا نہ ہو. فظننت ان اسم علی اشہر منی فی السماء، جب میں نے نام علی جگہ جگہ مکتوب دیکھا تو میں نے گمان یہ کیا آسمانوں پہ تو علی ہم سے زیادہ مشہور ہے. آسمانوں پہ علی. وظننت، اس ظننتوں میں ایک راز پوشیدہ ہے، ظننتوں میں راز پوشیدہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بالیقین مجھ سے زیادہ مشہور ہیں، فرمایا فظننت، میرا گمان یہ ہے کہ علی کی شہرت مجھ سے زیادہ ہے. تو تعارف کس کے ذریعے کروایا جاتا ہے؟ اعرف کے ذریعے. یہ میرا چھوٹا سا مقدمہ ہے، اس مقدمے کو اگر آپ نے کراس کر دیا تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے. تعارف کس کے ذریعے کروایا جاتا ہے؟ اعرف کے ذریعے. اب سوال، پوچھنے والے کون تھے؟ ملائکہ. جواب کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے. پوچھا کیا؟ یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟
اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اچھا جناب، ملائکہ شہزادی کو زیادہ کیسے جانتے تھے؟ ملائکہ شہزادی کو زیادہ کیسے جانتے تھے؟ آئیے جناب، نہج البلاغہ میں حضرت امیر نے فرمایا، حضرت یہ جو اپنی زمین دیکھ رہے ہو نا، تمہاری اس زمین پہ جتنے ذرات ہیں، اللہ نے آسمانوں پر ان ذرات سے زیادہ ملائکہ پیدا کیے. تمہاری زمین پر جتنے ذرات ہیں، آپ ایک مٹھی خاک اٹھائیے اور گنتے رہیے. میں صبح آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا جناب اس مٹھی بھر خاک میں کتنے ذرات تھے، گن پائیں گے؟ حضرت امیر کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری زمین پر جتنے ذرات ہیں، اللہ نے آسمانوں پر اس سے زیادہ ملائکہ کو پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا. روایت کے الفاظ ہیں وَشَكَتِ الْمَلَائِكَةِ. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا تو ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں اندھیرے کی شکایت کی کہ یا رب تو نے مجھے پیدا کر دیا لیکن کسی طرف روشنی کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی طرف روشنی کا کوئی وجود نہیں ہے. جس طرف میری آنکھیں جا رہی ہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. اے میرے پروردگارا اس اندھیرے کو ہم سے برطرف فرما. اب جیسے ہی ملائکہ نے شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی شکایت کو درج کیا اور فرمایا سنو، خذ من نور فاطمہ. میں عربی دان تشریف فرمائے کہ فاطمہ کے نور سے ایک جھلک دیکھ لو، فاطمہ کے نور کی ایک جھلک دیکھ لو. روایتوں کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے درمیان نور فاطمہ کی ایک جھلک دکھائی. اب جیسے نور فاطمہ کی جھلک دکھائی ملائکہ کے چہرے منور ہو گئے. ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے ادا کرتے ہوئے فرمایا یا رب وما هذا النور، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ نور ہے کس کا، یہ نور ہے کہاں کا؟ اب اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، هذا نور من نوری، یہ میرے نور کا حصہ ہے. وخلقته من عظمتی، جسے میں نے اپنی عظمت سے پیدا کیا. یہ میرے نور کا حصہ ہے جسے اپنی عظمت سے پیدا کیا. بات کو یہیں پہ روکتا چلوں، اپنی عظمت سے پیدا کیا. اچھا جناب، اللہ نے فرمایا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے میں نے نور محمد کو پیدا کیا. نور محمد کے دو ٹکڑے کیے، آدم کی صلب میں قرار دیا. آدم کی صلب سے ہوتے ہوتے صلب ابراہیم میں پہنچا. یہ نور صلب ابراہیم میں پہنچا. یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَخَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِي، میں نے فاطمہ کے نور کو اپنی عظمت سے پیدا کیا. اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ نور محمد کو صلب آدم میں قرار دیا. اچھا جناب، صلب آدم سے صلب ابراہیم میں منتقل ہوا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں منتقل ہوا. پھر آتے آتے ایک نور صلب عبداللہ میں پہنچا اور دوسرا نور صلب ابو طالب میں پہنچا. ایک سے علی اس دنیا میں تشریف لائے اور دوسرے نور سے محمد مصطفیٰ کی ذات اس دنیا میں تشریف لائی. اچھا یہ نور کا تذکرہ تھا. اب آئیے ایک دوسری حدیث میں کہ جس میں رسول گرامی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا جبرائیل ایک سیب لے کے میرے پاس آئے. میں نے فَفَلَقْتُهَا، میں نے اس سیب کو کھولا. جیسے ہی کھولا فَرَأَيْتُ نُورًا سَاطِعًا، میں نے دیکھا کہ اس سیب سے ایک نور نکل رہا ہے. میں گھبرا گیا. میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل اس سیب میں نور کیسا؟ آواز آئی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، هَذِهِ نور فاطمہ،
یہ فاطمہ کا نور ہے۔ اب ہاتھوں کے جوڑ کے کہوں گا، علی و محمد کے نور کو صلب آدم سے لے کر صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں منتقل کر کے اس دنیا میں بھیجا، لیکن نور فاطمہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں نور فاطمہ کسی غیر کی صلب میں پہنچ۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ نور صدیقہ کبریٰ کسی کی صلب سے منتقل ہو کے پہنچے، کہ سیب پیش کی گئی کہ آدھی آپ کھائیں، آدھی جناب خدیجہ کبریٰ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ نور فاطمہ ہے۔ کہتے اللہ نے ملائکہ کے سامنے نور فاطمہ پیش کیا، کہتے فانکشف الظلام بہا، جیسے ہی نور فاطمہ ملائکہ کے درمیان پیش ہوا، اندھیرے برطرف ہو گئے، اندھیرے دور ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اندھیرے دور ہو جائیں گے، جب ملائکہ پہلا نور کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا اندھیرا دور ہوا، اب وہی ملائکہ جب زمین پہ آئیں گے، جب جناب صدیقہ کو اس چادر میں دیکھیں گے اور سوال کریں گے، اے میرے پروردگارہ ذرا بتا تو صحیح چادر میں کون ہے؟ میں نے بتایا یہی تھا کہ تعارف اس کے ذریعے کروایا جاتا ہے جسے زیادہ جانتے ہوں۔ اب اللہ نے ملائکہ کے دلوں میں دیکھا تو ملائکہ کے دلوں میں نور فاطمہ بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ عظمت ہے نور صدیقہ کی، یہ عظمت ہے نور صدیقہ کبریٰ۔ کوئی معمولی نور نہیں ہے۔ نور کہتے کسے؟ نور کیا چیز ہے؟ نور جو خود کو بھی روشن کرے اور دوسروں کو بھی روشن کرے، اسے نور کہا جاتا ہے۔ ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ، خود کو بھی روشن کرے، دوسروں کو روشن کرے۔ روایات انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھی ہوئی روایات ہیں۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں گھر میں تشریف فرما تھی، بیٹھی تھی، ہمارے گھروں میں، یہ مشہور روایت ہے، کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جب اندھیرا ہو جاتا تھا، یہ نور صدیقہ کا کمال ہے کہ ہمارے گھروں میں جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو ہم جناب صدیقہ کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے، جناب صدیقہ کے چہرے کے نور سے کننا نخیط، ہم سوئیاں چلایا کرتے تھے۔ نور صدیقہ کو دیکھ کر ہم اپنے گھر میں سوئیاں چلایا کرتے تھے۔ یہ عظمت ہے نور صدیقہ کی، یہ عظمت ہے۔ اور جناب صدیقہ کا ایک لقب ہی نور ہے، ایک لقب ہی نور ہے، ایک نام ہے زہرا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ نور جناب صدیقہ کبریٰ، شہزادی کا ایک لقب، خود نام ہی شہزادی کا نور ہے۔ شہزادی کا ایک نام، ایک لقب زہرا۔ اسی پہ انشاءاللہ مجلس ختم کروں گا۔ پانچویں امام، یہ چھٹے امام کے پاس ایک صحابہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ پانچویں امام، یہ چھوٹے امام تشریف فرما تھے، ایک صاحب ہے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا لما سمیت الزہراء زہراء، زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ نور کا تذکرہ ہے، زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ لغت میں جائیں تو زہرا کے مختلف معنی ہیں، بیاض، اسی طریقے سے نیر، بہت زیادہ سفیدی، بہت زیادہ نور، یہ ایک معنی چمکتا ہوا چہرہ۔
یہ مختلف معنی ہے زہرا کے. امام سے پوچھا مولا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے. میں کوشش کر رہا ہوں پورا زور لگاؤں، اگرچہ مائک میری بہت زیادہ آواز کھا رہا ہے، اب اس کی مرضی، اسے تھوڑی بھوک بھی لگی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا. زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ. آئیے مقدمے کی طرف. امیر المومنین کے زیارت نامے میں جائیں گے تو حضرت کا ایک لقب ہے قائد غر المحجلین. انشاءاللہ جب آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں گے تو حضرت کا ایک لقب زیارت نامے میں پڑھیں گے قائد غر المحجلین. میں وضاحت زہرا کے نام کی کر رہا ہوں، نور صدیقہ کبریٰ کی کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال اپنے ذہنوں میں رکھ کر حضرت کا لقب قائد غر المحجلین. قائد کسے کہا جاتا ہے؟ قائد رہبر لیڈر قائد. غرہ کسے کہتے ہیں؟ غرہ کسے کہتے ہیں؟ لسان العرب میں غرہ کی تعریف اگر دیکھیں تو کہا جاتا ہے هو البیاض الذی علی وجہ الفرس. کہتے اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کی پیشانی پہ ہو. آپ نے دیکھے ہوں گے عربی نسیل گھوڑے اگر آپ دیکھیں تو پورے بلیک ہوتے ہیں، پورے کالے ہوتے ہیں، ان کے سر پہ ایک سفید پٹی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے غرہ. جو دور سے چمک جائے اسے کہتے ہیں غرہ. لقب کیا ہے؟ قائد غر المحجلین، دور سے چمکے غرہ. محجلین کسے کہتے ہیں؟ محجلین جمع ہے محجل کی. هو البیاض الذی علی ارجل الفرس. اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کے پیروں پر ہو، اسے کہا جاتا ہے محجل. جناب لقب کس کا ہے؟ حضرت امیر کا. اور باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ گھوڑے کے پیشانی کی سفیدی، گھوڑے کے پیروں کی سفیدی. اچھا جی تھوڑا سا ساتھ آئیے شاید واضح ہو جائے. قائد غر المحجلین، غرہ کا معنی واضح ہو گیا، محجل کا معنی واضح ہو گیا. اب اس معنی کو تطبیق دینے کے لیے روایت کی طرف چلیے. روایت میں ہے کہ روز محشر جب تمام از آدم تا قیامت افراد میدان محشر میں جمع ہوں گے، انبیاء وارد محشر ہوں گے. جیسے ہی انبیاء وارد محشر ہوں گے، انبیاء کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور پیروں سے نور نکل رہا ہوگا. بھائی قائد و غر المحجلین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انبیاء جب وارد محشر ہوں گے تو ان کے پیروں سے اور پیشانی سے نور ساطع ہوگا، نکل رہا ہوگا. ہم جیسے عام لوگ جب اس نور کی طرف دیکھیں گے تو آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جائیں گی، حیران و پریشان ہو جائیں گے، پروردگارا یہ کتنے نورانی بشر ہیں، ان کی پیشانی سے نور، ان کے پیروں سے نور. کہتے اتنے میں ایک سواری وارد محشر ہوگی، نور چاروں طرف سے گھیرے ہوگا. اب انبیاء کی نظریں اس نورانی سواری کی طرف ہوں گی، آواز دیں گی اے پروردگارا اب یہ کس کا نور ہے؟ آواز آئے گی گھبراؤ نہیں، قائد غر المحجلین، قائد غر المحجلین، نورانی پیشانی اور نورانی پیروں والوں کا قائد علی ابن ابی طالب ہے. تم گھبراؤ نہیں، نورانی پیشانی اور نورانی پیروں والوں کا قائد علی ابن ابی طالب. اچھا جی نتیجہ کیا نکلا؟ سوال کیا تھا؟ زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں لیکن مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ قائد غر المحجلین.
انبیاء کے چہرے کے نور کو دیکھیں گے تعجب کریں گے؟ انبیاء جب علی کے چہرے کے نور کو دیکھیں گے تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کے نور کو دیکھ کر انبیاء پوچھیں گے تو جواب آئے گا قائد غر المحجلین، یہ جو تمہاری نورانی پیشانی ہے، تمہارے نورانی پیر ہیں، تمہارے رہبر، تمہارے قائد، تمہارے لیڈر علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ ہو گئی بات مکمل کہ جس کی وجہ سے علی کو قائد غر المحجلین کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، حضرت نے فرمایا کہ سنو، زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تَظْهَرُ نُورُ وَجْهِهَا لِعَلِيِّ ابن ابی طالب۔ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زہرا کے چہرے کا نور دن میں 3 مرتبہ علی پہ ظاہر ہوتا ہے۔ علی زہرا کے چہرے کے نور کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارا تیرا شکریہ، پروردگارا تیرا شکریہ۔ اب بات کو یہیں پہ روکیے، مکمل کرتا چلوں۔ جس کے نور کو دیکھ کر ہم اور آپ تعجب کریں اسے انبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء جس کے نور کو دیکھ کر تعجب کرے اسے علی کہا جاتا ہے، اور علی جس کے نور کو دیکھ کر تعجب کرے اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ جس کے نور کو دیکھ کر علی تعجب کرے اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ جس کے نور کو دیکھ کے علی متعجب ہو جائے، علی حیران ہو جائے، اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ روایت انہی گنہگار آنکھوں سے پڑھی، کہتے جب بھی علی زہرا کے چہرے کے نور کو دیکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے تھے کہ اللہ نے فاطمہ جیسا تحفہ میرے دامن میں رکھا، میرے دامن میں رکھا۔ اچھا آئیے جناب، اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آخری لمحات میں فخر کریں جناب ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہماری زوجہ فلاں تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو فخر کریں؟ علی ابن ابی طالب جنہیں اللہ نے ہر شے عطا کی ہو، آخری زندگی میں 63 سال کی عمر ہے، 63 سال کی عمر میں علی کس بات پہ فخر کریں گے؟ کس بات پہ فخر کریں گے؟ اسبغ بن نباتہ کو بلایا کہ سنو اسبغ، تمہیں پتہ ہے اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے؟ اسبغ یاد رکھو، اللہ نے مجھے 10 ایسی فضیلتیں دی ہیں، اس کائنات میں علی کے سوا وہ 10 فضیلتیں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اسبغ سے مولا فرما رہے ہیں اسبغ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 10 ایسی فضیلتیں مجھے عطا ہوئیں جو کائنات میں علی کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اچھا وہ علی 63 سال کی عمر میں منبر کوفہ پہ آتے ہیں، 63 سال کی عمر میں آخری لمحات، آخری ایام، سلیم بن قیس روایت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اسبغ بن نباتہ بھی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آخری لمحات میں امیر المؤمنین منبر پہ تشریف لائے، کوفے والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، کوفے والوں سنو، ایھا الناس اسمعوا قولی، میری باتوں کو سنو، وَعَقِلُوهُ عَنِّي، صرف سنو نہیں، تعقل کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ علی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم 63 سال کی عمر میں کیا بتائیں گے؟ کیا توقع ہے؟ کیا توقع ہے؟ نصیحت فرمائیں گے، یاد رکھنا، ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، یہ کرو وہ نہ کرو۔ 63 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب منبر کوفہ پہ آ کے فرما رہے ہیں اسمعوا قولی، میری باتوں کو سنو۔ علی کے 3 سب سے بڑے فخر، پہلا فخر
انا امام البریہ، پہلا علی کا فخر یہ ہے کہ میں سب کا امام ہوں، یہ علی کا پہلا فخر، میں سب کا امام ہوں۔ دوسرا فخر، انا وصی خیر الخلیفہ، میں کائنات کے بہترین خلیفہ، بہترین رسول کا وصی ہوں، یہ علی کا دوسرا فخر۔ اب ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان آخر میں بیان کرتا ہے نسبتاً اگر بلاغت میں جائیں تو اس کا احترام اور اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پہلا، میں تم سب کا امام، دوسرا، میں بہترین رسول کا وصی، تیسرا علی کا فخر، انا زوج سیدت نساء هذه الامہ، علی کا تیسرا فخر یہ ہے کہ علی فاطمہ کا شوہر ہے، یہ علی کا فخر ہے، فخر۔ علماء تشریف فرمائے، معذرت کے ساتھ میری آواز اتنا ساتھ نہیں دے رہی جو میں باتوں کو بے طریق احسن پہنچا سکوں، لیکن باتیں پہنچانی ہیں۔ علماء حضرات تشریف فرمائے، میں نے اپنے اساتذہ سے بھی پوچھا، بہت سارے لوگوں سے پوچھا، میری نظر سے نہ گزرا اور نہ میں نے کسی سے پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز ہے۔ میں نے یہ تو دیکھا کہ حضرت امیر نے جناب صدیقہ کی ہمسری پر فخر کیا، لیکن کہیں یہ نہیں دیکھا کہ جناب صدیقہ نے علی کی ہمسری پہ فخر کیا ہو۔ معذرت کے ساتھ کوئی اس سے غلط مطلب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ ایک مشہور و معروف حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، میں صرف مقصد ہے جناب صدیقہ کی حق معرفت، جناب صدیقہ کی عظمت، جناب صدیقہ کا مقام، یا وہ جو وعلی معرفتھا دارت القرون الاولی، اس کا مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے، صرف اتنی سی بات۔ جناب صدیقہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جتنا زیادہ جناب صدیقہ کا مقام بیان ہوگا پھر احساس ہوگا کہ جناب مسلمانوں نے کس دروازے کے ساتھ جسارت کی، مقام جتنا بلند و بالا بیان ہوگا۔ 63 سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب فخر فرما رہے، فخر کر رہے۔ میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ حضرت صدیقہ نے فخر کیا ہو علی ابن ابی طالب کی زوجیت پر۔ ایک مشہور و معروف حدیث بچپن سے سنتے چلے آ رہے، حدیث کیا ہے؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، ٹھیک ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا۔ چہروں پہ مسکراہٹ لائیے، صدیقہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا، حدیث ہے، معتبر ہے، علماء نے بیان کی، فضلاء نے بیان کی۔ اگر اس میں دقیق غور کرے، فکر کرے تو فضیلت کا پلہ کس طرف بھاری ہے، جناب صدیقہ کی طرف یا حضرت امیر کی طرف؟ لولا علی، میں اپنی اصلی خطابت کی روش پہ آ گیا ہوں، لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا۔ ترجمہ کیجئے، اگر میں تھوڑی سی جسارت کے ساتھ ترجمہ کروں تو خاکم بدہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ رسول کی اکلوتی بیٹی کنواری رہ جاتی۔ جسارت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، فضیلت کا پلہ کس طرف بھاری ہے؟ حضرت امیر کی طرف۔ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے۔ کس طرف بھاری ہے؟ علی کی طرف۔ ایک حدیث مجھ سے سنتے جائیے، عظمت صدیقہ، کلیجوں پہ ہاتھ رکھے اور جانے کس کی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھیں، کس کی مجلس میں بیٹھیں۔ رسول گرامی تشریف فرما تھے، رشتہ لینے کے لیے کچھ افراد تشریف لائے، نہ اپنی داڑھی کی طرف نظر ہے، نہ اپنی شکلوں کی طرف نظر ہے، منہ اٹھایا اور در سیدہ پہ آ گئے، جناب رشتہ چاہیے، ذرا اپنا حلیہ دیکھیے، اوقات دیکھیے، حیثیت دیکھیے۔ گفتگو ہوئی،
دوران گفتگو وہ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصد نہیں ہے. گفتگو ہوئی, حضرت زمین پہ جھکے. جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا شادی, آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ قرار دے دیا ہے, علی فقیر ہیں, غریب ہیں, بہت ساری باتیں عرض کی. حضرت زمین پہ جھکے, مٹی اٹھائی, ہاتھوں میں رکھی. اچھا, پہلے تو مٹی رکھ کے یہ بتا دیا کہ تمہاری اوقات ہمارے دروازے کی صرف مٹی کے برابر ہے, صرف مٹی کے برابر ہے. خلاصہ جیسے ہی مٹی ان کے ہاتھوں پہ رکھی, مٹھی کھولی, کیا دیکھا کہ وہ مٹی سونا اور چاندی میں تبدیل ہو گئی. یہ بہت ساری اشرفیاں لے کے آئے تھے کہ جناب ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے, اور یہ ہے وہ ہے, علی خوش نہیں رکھیں گے, ہم خوش رکھیں گے. رسول گرامی نے مٹی رکھی ان کے ہاتھوں پر, اور وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی. حضرت نے فرمایا سنو, من یقدر علی ھذا, جو تمہاری اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے, تو اس کی نظر میں تمہاری اشرفیوں کی کیا اوقات, تمہاری اشرفیوں کی کیا اوقات اور کیا حیثیت. جناب سنو, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے طے کیا, یا کسی لالچ کی وجہ سے طے کیا, کہ خبردار, یہ تصور اپنے ذہنوں سے نکال دو, میری بیٹی کی عظمت ہے, مقام ہے. مقام کیا ہے, عظمت کیا ہے؟ سنو, حدیث کیا سنی تھی ہم نے اور آپ نے, لولا علی لما کان لفاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا. یہ حدیث سنی تھی نا. اب آئیے جناب, رسول گرامی نے انہیں واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو, خدا کی قسم, لو وجدت افضل من علی, اگر میں اس روئے زمین پر علی سے بھی افضل کسی کو دیکھتا, تو میری بیٹی فاطمہ اتنی بافضیلت ہے کہ میں علی سے نہیں, اس افضل سے فاطمہ کی شادی کرتا. میری بیٹی اتنی بافضیلت ہے, میری بیٹی اتنی بافضیلت ہے کہ میں اس علی سے نہیں بلکہ اس افضل سے شادی کرتا. اب علی ابن ابی طالب کے ساتھ جناب صدیقہ کی شادی کر دی, تو رسول گرامی نے بتا دیا کہ اس روئے زمین پر علی سے افضل و بلند و بالا کوئی نہیں ہے, علی سے بلند و بالا کوئی نہیں ہے. تو خبردار خبردار خبردار, جناب صدیقہ کے مقام کو کسی ایرے غیرے کی باتیں سن کے گھٹانے کی کوشش نہ کرے. جناب صدیقہ کے مقام کو کسی کی بھی باتوں میں آ کے گھٹانے کی, خدا کی قسم, اللہ حدیث قدسی اگر صحیح ہے تو خدا کی قسم ترجمہ کرنا محال ہے, ترجمہ کرنا محال ہے. اللہ فرما رہا ہے, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, فخلقت الخلق, میں نے مخلوقات کو پیدا کیا. اور پھر محمد مصطفیٰ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا. ولولا علی لما خلقتک, اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْلَ فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. حدیث قدسی کے اگر الفاظ قبول کر لیے جائیں تو جناب صدیقہ کی ذات کیا ہے, محور. جناب صدیقہ کی ذات محور ہے, جناب صدیقہ کی ذات مرکز ہے. جناب صدیقہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمایا. کیسا مقام دیا؟ رسول گرامی سے جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ کتنی دور ہے, کتنی دور ہے. آپ نے ابھی اسی ایگزیبیشن میں دیکھا, مسجد میں کھلنے والا صرف ایک واحد دروازہ جناب صدیقہ کا. بس میں آ گیا اپنی منزل پر, جناب صدیقہ کا دروازہ. کہتے حضرت رسول اعظم ہمیشہ اس دروازے پہ آتے تھے, اور آنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتے تھے, یہ عظمت ہے اس دروازے کی, یہ عظمت ہے جناب صدیقہ کی.
دروازے پہ آتے تھے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم والی من والا وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل، اے میرے پروردگارہ اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اے میرے پروردگارہ اس کو دشمن رکھ جو ان سے دشمنی رکھے، اے میرے پروردگارہ اس کی مدد فرما جو ان کی مدد کرے، اسے ذلیل و رسوا کر جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ کہتے رسول گرامی جب در سیدہ پہ آ کے یہ دعا فرماتے تھے تو چوکھٹ سے آمین 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 کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ یہ عظمت ہے اس دروازے کی، چوکھٹ سے آمین آمین کی صدائیں آتی تھی۔ میں نے روایت دیکھی، عبداللہ ابن عباس فرماتے کیا عظمت ہے اس دروازے کی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے دیکھا رسول گرامی ایک دن مسجد سے باہر نکلے، جناب صدیقہ کے دروازے پہ پہنچے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے، گھر کے اندر کون ہے؟ فاطمہ۔ دروازے پہ پہنچے، آہستہ آہستہ دق الباب کیا، بہت آہستہ، فقرع قرعا خفیفہ، بہت دھیرے دھیرے، تاکہ زہرا کے کانوں کو گھرا نہ گزرے۔ یا رسول اللہ آپ اتنا احترام کر رہے، اتنی آہستہ دروازے پہ دق الباب۔ کل جب اسی دروازے پہ کچھ باغیان مدینہ آئیں گے، چیخے لگائیں گے، چلائیں گے، علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ زہرا آپ سے راضی ہوں، خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ دروازے کی عظمت بتا رہا ہوں، میں نے مصائب نہیں پڑھے، عظمت بتا رہا ہوں۔ فقرع قرعا خفیفا، آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ روایت کے جملے، رسول گرامی نے آہستہ آہستہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ 10 قدم کے فاصلے پہ مسجد تھی۔ رسول گرامی فاطمہ کے دروازے کے سامنے ایک باغ میں جا کے بیٹھ گئے۔ ابن عباس کہتے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتی ہیں، پھر یہاں بیٹھ کے انتظار کیوں فرما رہے؟ اتنا سننا تھا۔ رسول گرامی نے فرمایا ابن عباس تم نہیں جانتے اس دروازے کی اہمیت کیا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا۔ میں کیسے اس دروازے میں داخل ہو جاؤں؟ بس ہاتھوں کو جوڑوں گا اور امام کے اس جملے کو یاد کروں گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم قیامت تک رونے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے، وہ دروازہ جہاں کائنات کا رسول آیا کرتا تھا، سلامی پیش کرتا تھا، چوکھٹ کو چومتا تھا، چوکھٹ پہ آ کے دعائیں کرتا تھا۔ ارے ظالمین مدینہ نے، باغیان مدینہ میں اسی دروازے میں آگ لگا دی، اسی دروازے میں آگ لگا دی، اسی دروازے کو جلا دیا۔ اس دروازے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا کاش انہوں نے صرف دروازہ جلایا ہوتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے دروازہ جلانے پہ اکتفا نہ کی۔ روایت کے جملے ہیں دروازہ جلایا، ایک لہی آگے بڑھا، فرفس برجلئی، اپنے نہس پیر سے دروازے پہ لات ماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ آپ نے سنا ہے نا، دروازہ اور دیوار
روایت کے جملے ہیں جب ظالمین نے اس دروازے میں آگ لگائی فرفض برجلی، ایک لائن آگے بڑھا، دروازے پہ کس کے لات ماری، دروازہ کھلا۔ مقتل صدیقہ کبریٰ میں مختلف الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے، تھوڑی دیر میری طرف دیکھیں پھر دل کھول کے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، ایک لفظ ہے آسارا، عین سواد اور راہ، معنی ہے کسی گیلے ہوئے کپڑے کو نچوڑ دینا، کسی گیلے کپڑے کو نچوڑ دینا۔ میں نے انہی روایتوں سے پڑھا جب لعینوں نے دروازے پہ لات ماری، دروازہ کھلا، شہزادی کے سر پہ پردہ نہ تھا، شہزادی دروازے کے پیچھے گئی، جیسے ہی شہزادی دروازے کے پیچھے گئی روایت کے جملے ہیں اثر بین الباب والجدران، ارے ظالموں نے شہزادی کو دروازے اور در کے درمیان چکی کی طرح، اللہ اکبر، چکی کی طرح پیسا۔ اب جیسے شہزادی پہ دروازہ گلا، پہلو سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی، آواز دی اے فضا میرے محسن کی خیر، فضا میرے محسن کی خیر۔ بس ازادارو، بس ایک جملہ، روایت کے الفاظ ہیں جناب صدیقہ کبریٰ نے فضا کو بلایا، فضا جیسے ہی قریب آئی پہلو پہ ہاتھ رکھا کہ فضا ذرا بتاؤ علی کہاں ہے؟ عجب نہیں، فضا نے فرمایا جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، علی کے گلے میں رسی ڈال دی، علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ مغیرہ جب امام حسن کے سامنے آیا کرتا تھا نا، مغیرہ کی طرف دیکھتے تھے تو حضرت اپنا رخ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب سنیے کیوں پھیرا کرتے تھے، کہتے شہزادی نے کمر پہ ہاتھ رکھا، علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ روایت کے الفاظ ہے علی کے دامن کو پکڑا کہ علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، کسی نے اشارہ کیا، مغیرہ آگے بڑھا، مغیرہ نے تازیانہ نکالا، تازیانہ اٹھایا، زہرا کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا، آواز دی اے بابا،